ہم کہتے دعا کرو اللہ رحمت فرمائے، اللہ ہمارے گھر میں رحمت فرمائے، اللہ میرے بچے پر رحمت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صیغہ ماضی کے ساتھ سکون نازل ہونا شروع ہوا، رحمت نے ان کو ڈھانپ لیا، فرشتوں نے گھیر لیا، اور چوتھا کام وذکرہم اللہ فی من عندہ، یہ یہاں زمین پر بیٹھ کر رب کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، پڑھا رہے تھے، ترجمہ مفہوم تدبر کر رہے تھے۔ اللہ کریم ان کا تذکرہ ان فرشتوں کے پاس شروع کر دیتا ہے جو اللہ کے عرش کے آس پاس فرشتے ہیں، اللہ ان کے پاس اپنے بندوں کا تذکرہ شروع فرما دیتا ہے، اللہ ان کا ذکر آسمان پہ شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کیا خوش بختی ہوگی کہ یہ زمین پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر عرش پر اپنے فرشتوں کے سامنے کر رہا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ شروع رمضان سے ہی اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار وذلک فی کل لیلہ۔ رمضان کے آغاز سے لے کر رمضان کے اختتام تک روزانہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کو تلاش کرنے والے، اے نیکیوں کو ڈھونڈنے والے، اقبل توجہ کر، ویا باغی الشر اقصر، اور گناہ کرنے والے، گناہ کو تلاش کرنے والے، اقصر اب تو رک جا، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اللہ لوگوں کو جہنم سے آزادیاں نصیب فرمائے گا، اور یہ اعلان رمضان کی ہر رات ہوتا ہے۔ رمضان جیسے روزوں کا مہینہ ہے، اسی طرح یہ قیام اللیل، تراویح اور تہجد کا مہینہ ہے۔ یقیناً لوگوں نے روزے تو سارے رکھے ہوں گے، لیکن قیام اللیل میں، تراویح میں یقیناً وہ دلچسپی نہیں رہی ہوگی جو روزہ رکھنے میں ہے۔ حالانکہ فضیلت کے اعتبار سے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس بندے نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور نیکی کی امید رکھتے ہوئے جس نے رمضان کے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس بندے کی زندگی کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویح پڑھی ایمان کی حالت میں اور نیکی کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس بندے کی زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ ابھی آخری عشرہ ایک دن بعد شروع ہو جائے گا، اور میں نے اس آخری عشرے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے طریقے کو سامنے نہ رکھا تو یہ غفلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر
ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے، جتنی کوشش کرتے، باقی ایام میں آپ اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ محنت تو پہلے بھی آپ کی بڑی تھی، لیکن آخری عشرے میں جتنا آپ زور لگاتے عبادت پر، جتنی کوشش کرتے، باقی دنوں میں اتنی کوشش نہیں کرتے تھے۔ تو یہ دلیل اس بات کی کہ آخری عشرہ پورے سال بھر میں زیادہ محنت کا عشرہ ہے، اس میں کثرت سے عبادات کی جائیں، محنت کی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آخری عشرے میں جو معمول تھا وہ یہی تھا، اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے، واحیا لیلہ، اور رات کو بیدار کرتے، رات کو زندہ کرتے، یعنی رات بیدار ہو کر گزارتے، وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرتے، بیویوں کو بیدار کرتے، وایقظ اہلہ، بیویوں کو اٹھاتے کہ آخری عشرہ شروع ہوا ہے، اس میں محنت کرنی ہے۔ تو آخری عشرے میں کمر کو کسنا اور رات کو بیدار ہو کر اللہ کو منانا اور اپنے گھر کی فکر کرتے ہوئے بیوی بچوں کو ساتھ کھڑے کرنا، ان کو قیام پہ کھڑا کرنا، ان کو دعاؤں پہ کھڑا کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جو آج امت نے بھلا دیا ہے۔ یہ رمضان چونکہ صرف روزوں کا مہینہ نہیں ہے اور قیام کا مہینہ نہیں ہے، یہ شہر القرآن بھی ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ اس قرآن کے مہینے میں ہم نے قرآن سے کتنا لو لگایا، اس قرآن کے ساتھ کتنا جڑے ہیں، اس کا بھی احتساب کرنا ہے، کیونکہ یہ قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ شہر رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اس قرآن کے نزول کے مہینے میں قرآن کے ساتھ ہمارا رابطہ کتنا ہے، قرآن کتنا پڑھ لیا ہے اور کتنا پڑھنے کا ارادہ ہے، یا ساری عمر یوں گزر گئی کہ بچپن میں نہیں پڑھا تھا تو جوانی میں بھی نہیں پڑھ سکا، اب بڑھاپے میں بھی پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو فرمایا القرآن حجت لک او علیک، کہ لوگوں یہ قرآن تمہارے لیے دلیل ہوگا، تمہارا وکیل ہوگا یا تمہارے خلاف وکیل ہوگا۔ بحیثیت مسلمان میں دیکھوں کہ میں نے اس رمضان میں قرآن سے کتنا تعلق جوڑا ہے اور جو کمیاں کوتاہیاں تھیں کتنی پوری کرنے کی کوشش کی۔ ساری عمر گزر گئی، قرآن نہیں پڑھ سکا۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم کی حدیث تو ہم نے سنی کہ علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ہر مسلمان میں بھی شامل ہوں، اور وہ علم جو فرض ہے سب سے پہلے اس سے مراد قرآن مجید کا علم ہے۔ قرآن مجید میں نے پڑھ تو لیا، پر اس قرآن مجید سے میرا تعلق کتنا ہے؟ جو آیت پڑھتا ہوں اس آیت کا مفہوم اور مطلب مجھے آتا ہے؟ اس کا جواب نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کے ساتھ میرا تعلق مضبوط نہیں ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ فرماتے ہیں یا تو یہ لوگ قرآن پر تدبر کریں گے، اس کو سمجھ بوجھ کے پڑھیں گے، ام علی قلوب اقفالها، یا پھر ان کے دلوں پر تالے ہیں۔ یا غور سے پڑھے گا قرآن یا پھر دل پر تالے لگے ہوئے ہیں، اور اکثر وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر تالے لگے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے میں بہت سمجھدار ہوں، بڑا پڑھا لکھا ہوں،
دنیا جہان کی ساری ڈگریاں اٹھائے پھرتا ہے، قرآن نہیں پڑھا، قرآن میں تدبر سمجھ بوجھ نہیں ہے، معانی مفاہیم اور تفاسیر کا علم نہیں ہے، یہ عالم نہیں ہے، اس کے پاس کچھ علم نہیں ہے جس کو اپنے رب کی معرفت اور پہچان نہ ہو۔ کیا اس قرآن نے مجھ میں یہ فکر پیدا کر دی جو میں پڑھ رہا ہوں صبح شام؟ نہ قرآن کو پڑھا جاتا ہے، نہ اس کو سیکھا جاتا ہے، نہ اس کا ترجمہ مفہوم یاد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم پریشان بڑے ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑا بڑی ہے، بے برکتی بڑی ہے، رحمت کا نزول نہیں ہے۔ تو پیارے پیغمبر نے تو طریقہ بتایا تھا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیہتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ کہا لوگ کہیں بیٹھ کر، کسی مسجد میں بیٹھ کر، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر یا کسی بھی جگہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے۔ دو لفظ یہاں بولے، یتلون کتاب اللہ، تلاوت کرتے، وَيَتَدَارَسُونَهُ درس سے ہے، درس سے قرآن ہوتا ہے۔ یتدارسون ایک دوسرے کو درس دینا، کبھی کوئی پڑھا رہا ہے، پھر جس نے پڑھایا ہے، جس کو پڑھایا وہ سنا رہا ہے۔ کہا جہاں بھی یہ کام شروع ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ درس قرآن شروع ہوتا ہے، قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا مطلوب ہوتا ہے، فرمایا وہاں اللہ کریم بہت احسان کرتے ہیں۔ پر اس حدیث میں پہلا احسان یہ کیا، اور یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ ان کی زندگیوں میں سکون طاری فرما دیتا ہے، سکینت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور نزول اوپر سے ہوتا ہے، جو چیز نازل ہوتی ہے وہ اوپر سے آتی ہے۔ گویا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب یہ لوگ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے، ترجمہ مفہوم مطلب، پہلا احسان یہ ہوتا ہے ان پر سکینت طاری ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے۔ یہ مٹھی بھر گولیاں کھا کے سونے والا مسلمان یہ نہیں سوچ رہا کہ اس کو سکون کہاں سے ملنا تھا۔ یہ شہر قرآن ہے، رمضان میں ہی بندہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے، قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو سارا سال اس قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ 2 صفحے پڑھنے کی بجائے 1 صفحہ پڑھ لے، پر 1 صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ جو چیز سمجھ نہ آئے وہ پوچھے، تفسیر دیکھے اس کی۔ میرے گھر میں کتنی کتابیں پڑھی ہیں، پر میرے گھر میں اگر قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر موجود نہیں ہے تو میرے بھائی میرا یہ گھر علم کا گھرانہ نہیں ہے۔ کا سکون طاری ہوتا ہے، وغاشیتہم الرحمہ، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ ہم کہتے دعا کرو اللہ رحمت فرمائے، اللہ ہمارے گھر میں رحمت فرمائے، اللہ میرے بچے پر رحمت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صیغہ ماضی کے ساتھ کہ ان پر رحمت نازل ہو چکی، ان کو رحمت نے گھیر لیا، ڈھانپ لیا۔ وحفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت نے ان کو ڈھانپ لیا، فرشتوں نے ان کو گھیر لیا۔ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، پر ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ سکون نازل ہونا شروع ہوا، رحمت نے ان کو ڈھانپ لیا، فرشتوں نے گھیر لیا، اور چوتھا کام وَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، یہ یہاں زمین پر بیٹھ کر رب کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، پڑھا رہے تھے، ترجمہ مفہوم تدبر کر رہے تھے، اللہ کریم ان کا تذکرہ ان فرشتوں کے پاس شروع کر دیتا ہے جو اللہ کے عرش کے آس پاس فرشتے ہیں، اللہ ان کے پاس اپنے بندوں کا تذکرہ شروع فرما دیتا ہے۔
اللہ ان کا ذکر آسمان پہ شروع کر دیتا ہے. اللہ کیا خوش بختی ہوگی کہ یہ زمین پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اور اللہ ان کا ذکر عرش پر اپنے فرشتوں کے سامنے کر رہا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ, جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا, جس کا عمل سست ہوا, لم یسرع بہ نسبہ, اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا کہ میں فلاں سیٹھ ہوں, میں فلاں چودھری ہوں, میں فلاں قبیلے کا ہوں. کہ اس کا نسب اس کو کچھ فائدہ نہیں دے سکے گا اگر اس کا عمل کمزور ہے. عمل کی کمزوری اس حدیث میں بیان کی جہاں قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے درس کی بات چل رہی تھی. بھائی اگر آج میں صرف یہی ایک ہدف لے جاؤں کہ شہر قرآن میں, قرآن کس مہینے رمضان میں ایک ہدف لے جاؤں کہ قرآن میں نے پڑھا ہے پر اب تدبر کروں گا, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, قرآن پڑھو گے یا پھر تمہارے دلوں پر تالے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف, جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو اپنا محبوب بنا لے, اللہ کے رسول کو اپنا محبوب بنا لے, جو اللہ اس کے رسول کو محبوب بنانا پسند کرتا ہے, فلیقرأ فی المصحف, وہ قرآن سے پڑھنا شروع کرے, قرآن سے پڑھنا شروع کرے, یعنی قرآن کو پڑھے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, اور پھر یہ ایسا مسلمان بن جائے کہ اس پر قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جائیں تو اس کے ایمان میں اضافہ شروع ہو جائے. آج ہم تراویحوں میں صرف اس لیے تھک جاتے ہیں کہ وہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے ہمیں اس میں پتہ نہیں کہ ہمارا رب ہمیں کہتا کیا ہے, اس آیت میں ہم نے کیا سنا ہے, رب نے اس آیت میں کیا مطالبہ کیا ہے. پھر اس لیے مزہ آنے کی بجائے تھکاوٹ ملتی ہے. یہ تھکاوٹ اگر سکون میں بدلنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو. اسی طرح یہ مہینہ صدقے کا مہینہ ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل, پیارے پیغمبر لوگوں میں بہت زیادہ سخی ہوتے تھے پر سب سے زیادہ سخاوت رمضان میں کرتے تھے. رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت ہونی چاہیے. ہماری تجوریوں کے منہ کھل جانے چاہیے اللہ کے دین کے لیے, مساجد کے لیے, مدارس کے لیے, فقراء مساکین کے لیے. ہماری تجوریوں کے منہ کھلنے چاہیے. ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ. اللہ فرماتے تم وہی ہو نا جن کو دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو, تو تم میں کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں. جو بخل کرتے ہیں در حقیقت وہ اپنے آپ پر بخل کر رہے ہیں. جو خرچ نہیں کرتا بخیل ہے, وہ اپنے لیے بخیل ہے. وہ کیسے اپنے لیے بخیل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد الا مال وارثه احب الیہ من مالہ. تم میں سے ہر ایک بندہ اس کو اپنے مال کی بجائے اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ پیار ہے. تمہیں اپنے مال کی بجائے تمہیں اپنے ورثاء کے مال سے زیادہ محبت ہے. تمہیں اپنے مال کی فکر نہیں ہے, تمہیں ورثاء کے مال کی فکر ہے. جب صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہم تو اپنے مال کی فکر کرتے ہیں, فرمایا نہیں, مالو کا ما قدمت و مال وارثی کا ما اخرت. تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کو دے دیا اور جو تو چھوڑ کے مر گیا وہ تیرا نہیں ہے, وہ تیرے ورثاء کا ہے. یقول الانسان مالی مالی, بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال. کا انسان کا مال صرف 3 طرح کا ہوتا ہے. جو اس نے کھا لیا, کتنا کھاتا ہے بندہ؟ 5000 کا نوٹ کھا کے سوتا ہے,
کتنا کھا لیا اس نے؟ کہا جو کھا لیا وہ اس کا ہے، جو اس نے پہن لیا وہ اس کا ہے، وما بقی فہو لورثتہ، جو کھا لیا وہ اس کا ہے، جو پہن لیا وہ اس کا ہے، وما آتا فاقنا، جو اللہ کو دے کے جمع کروا دیا وہ اس کا ہے، وما بقی فہو لورثتہ، باقی جو ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ اب کھاتا کتنا ہوں، پہنتا کتنا ہوں، اور اللہ کو کتنا دیا ہے؟ کروڑوں چھوڑ کے جاؤں گا، اربوں کی سکیم بنائی ہوئی میں نے، اولاد کو میں نے بڑا مستغنی کر کے چھوڑنا ہے۔ اپنے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے وہ مال جو قیامت کے دن تمہارا ساتھ دے گا، جس سے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ رجل تصدق بصدقۃ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، بندہ اس طرح خرچ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلنے دیتا، اس کی مقدار نہیں ہے کتنا خرچ کیا تھا، یہ نہیں ہے، جو دیا چھپا کے دیا، دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم اس کو بلا کر اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ یہ اس کا مال ہے جو قیامت کے دن اس کو فائدہ دے گا۔ اور فرمایا کل رجل بذل صدقتہ حتی یفصل بین الناس، کوئی سایہ نہیں ہے پر اللہ کریم اس کے صدقے کو اس کے سر کے اوپر سایہ بنا کے کھڑا کر دیں گے۔ میں دیکھوں کتنا میں اپنا سایہ بنا رہا ہوں، اپنے اس سایہ کے بارے میں کتنا سوچ رہا ہوں۔ آج لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، پوری حساب نہیں لگاتے، چور راستے ڈھونڈتے۔ اللہ کریم نے سونے چاندی پر اور کرنسی پر زکوٰۃ متعین کی ہے، جانوروں پر، مال تجارت پر، اور آج اس وقت چور راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اپنے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوئی، قیامت کا دن ہوگا، انسان درمیان میں پڑا ہوا ہے، اس کے جانور گول دائرہ بنائیں گے۔ اونٹ ہے تو جس قدر وہ موٹا ہو سکر، جس طرح وہ موٹا ہو سکا ہے، وہ قیامت کے دن وہ موٹا ہو کے آئے گا، اور یہ درمیان میں مالک صاحب جو بڑی محبت کرتے تھے ان جانوروں سے اور اللہ کے نام پہ صدقہ نہیں کرتے تھے، وہ اونٹ آئے گا، سب سے پہلے اس کو اپنے پاؤں کے ساتھ روندے گا، پھر دانتوں کے ساتھ اس کو کاٹے گا۔ تیرا وہ جانور جس سے تو پیار کرتا تھا، جس کو تو موٹا کرتا تھا، پالتا تھا، آج یہ جانور تیرا دشمن بن گیا ہے کیونکہ تو نے اللہ کی زکوٰۃ نہیں دی۔ کہا ایک اونٹ گزرے گا، دوسرے کی باری آ جائے گی، وہ اس کو آ کے کاٹے گا بھی، اس کو اپنے پاؤں کے طرح روندے گا بھی، یہ گزر گیا تو تیسرا آ جائے گا۔ کہا 50,000 سال کا یہ دن ہے اور 50,000 سال اس کے جانور اس کو یوں کاٹتے رہیں گے، اس کو یوں لتاڑتے رہیں گے۔ ہم کہتے ہیں چولستان میں رحمت کی بارش نہیں آتی، ذرا پوچھو تو صحیح، 200 گائیوں کا ریوڑ لیے بندہ پھرتا ہے کہ تم اس کی زکوٰۃ دیتے ہو؟ جواب آئے گا کیا ہوتی زکوٰۃ؟ کہا جو اگر گائیاں ہیں تو گائیاں بھی اس طرح دائرہ بنائیں گی، وہ اس کو لتاڑیں گی اور سینگوں کے ساتھ اٹھا کے اس کو پٹکیں گی۔ ایک گائے گزرے گی، دوسری کی باری آ جائے گی، تیسری کی باری آ جائے گی۔ کہا اگر بکریوں والا ہے تو یہ بکری منمناتی ہوئی اس کی طرف آئے گی، ٹکریں بھی اس کو مارے گی اور اس کو روندے گی بھی، اور یہ اپنا دفاع بھی نہیں کر پائے گا۔ کہا اگر اس کے پاس درم و دینار تھے، کرنسی تھی، اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی، مولویوں کے بہانے بنا کے اس نے اس کو چھپایا۔ اور آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ مولویوں کے فتوے آ گئے کہ جی وہ زیور جو استعمال کیا جاتا ہے عورتوں کے زیر استعمال ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔
مل جائیں گے آپ کو یہ فتوے، پر کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ہاتھ میں رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں موٹے موٹے چاندی کے کڑے دیکھے تو آپ نے پوچھا اتؤدین زکات ھذا، اس کی زکات دیتی ہو؟ نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ کہا ہوا حسبک من النار، عائشہ پھر یاد رکھ یہ کڑے تجھے آگ کے لیے کافی ہیں، آگ میں لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ پوچھا آپ نے زکات دیتی ہو اس کی؟ پیر رکھے ہیں ہاتھوں میں، بہانے بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جس کو اللہ نے سونا چاندی دیا، کرنسی دی، اور اس کی زکات نہ دی، تو اللہ کریم قیامت کے دن اس کو تختیاں بنائیں گے، لوہے کی تختیاں بنے گی، جہنم میں اس کو بھڑکایا جائے گا۔ جب وہ سخت قسم کی سرخ ہو جائیں گی اور جل جائیں گی وہ تختیاں، اٹھا کر پھر ان کی پیشانی پر، ان کی پشت پر، ان کے پہلو پر داغا جائے گا۔ جب بجھ جائیں گی پھر دوبارہ ان کو گرم کیا جائے گا۔ 50,000 سال کا دن ہے اور ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ صحابیہ تشریف لائی، اس کی بچی کے ہاتھ میں موٹے موٹے سونے کے 2 کڑے تھے۔ فرمایا اس کی زکات دیتی ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامت سواران من نار، تو نے اپنی بچی کو یہ موٹے موٹے 2 سونے کے کڑے پہنا دیے، زکات نہیں دیتی اس کی، کیا تجھے اچھا لگتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان 2 کڑوں کے عوض قیامت کے دن تجھے آگ کے 2 کڑے پہنا دے؟ عورت اتنی ڈر گئی، اس نے وہ اپنی بیٹی کے ہاتھ سے کڑے اتارے اور کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، میں نہیں جہنم میں جانا چاہتی۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اتنا کچھ سننے کے بعد بھی اپنے زیورات کی زکات نہیں دیتی۔ سوچا قیامت والے دن یہ زیور، یہ کرنسی قیامت کے دن بنے گا کیا؟ تختیاں بنا دی جائیں گی لوہے کی اور جہنم کی آگ میں بھڑکائی جائیں گی، سرخ ہو جائیں گی، تو ماتھا بھی داغا جائے گا، پہلو بھی داغا جائے گا اور پشت بھی داغی جائے گی۔ سامان تجارت پر جو میں نے انویسٹ کیا ہوا ہے اس پر زکات ہے، کتنی دیتا ہوں؟ کسی بندے سے قرض لینا تھا، قرض واپس نہیں ہو رہا، تو میں کہتا ہوں چلو یہ تمہیں زکات دے دی، اس کی بھی زکات نہیں ہے، اس نے اپنے پھنسے ہوئے پیسے نکال کر اللہ کے پیسے واپس آ دیے۔ یہ زکات آپ کا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے، اور آپ اپنی مرضی سے اگر اس کو صرف کر رہے ہیں، اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی زکات بھی اللہ کے قبول نہ ہو۔ اس میں آپ کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ خلافت ہوتی تو یہ خلافت کو دینا تھا، آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ خلافت نہیں ہے تو عمارت موجود ہے، جماعت موجود ہے، اپنی مرضی سے صرف کرنے کی بجائے جماعت کے بیت المال میں جمع کروانا چاہیے تاکہ وہ صحیح جگہ اس کا مصرف کر سکے۔ میں اپنے ملازموں کو دے دیتا ہوں، میرے پاس فلانا بندہ اس کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے۔ بھائیو یاد رکھو یہ زکات صرف بنیادی مصارف پر صرف ہو سکتا ہے، بنیادی ضروریات پر صرف ہو سکتا ہے۔ بنیادی ضروریات سے ہٹ کر کہیں اگر یہ زکات لگا دی، زکات قبول نہیں ہوگی۔ پیداوار، زمین کی پیداوار پر زکات ہے جس کو معشر کہتے ہیں یا نصف العشر کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فیما سقط العیون، اور ایک حدیث میں آتا ہے فیما سقط الانہار ففیہا العشر، وہ زمین جس کو چشمے سراب کرتے ہیں یا نہریں سراب کرتی ہیں، ففیہا العشر، اس میں 10واں حصہ ہے۔ 10 من میں سے 1 من دینا لازمی ہے۔ کیا ہم دیتے ہیں؟ ہم تو 20 من دیتے ہیں، 20 من میں سے 1 من دیتے ہیں، 20واں حصہ دیتے ہیں۔ حالانکہ صحیح بخاری میں فیما سقط العیون اور صحیح مسلم میں فیما سقط الانہار، جن کھیتوں کو پانی نہروں کے ذریعے لگایا جاتا ہے یا جن کھیتوں کو پانی چشموں کے ذریعے لگایا جاتا ہے، ففیہا العشر، اس میں 10واں حصہ ہے، 20واں حصہ نہیں ہے۔ 20واں حصہ اس زمین پہ ہے جو ہم قیمتاً پانی لگواتے ہیں، ٹیوب ویل کے ذریعے لگوایا، ٹربین کے ذریعے لگوایا، اس میں 20 من میں سے 1 من ہے۔
پھر میں نے اپنی مرضی سے، ہم سے بڑے مفتی کسان ہے، زراعت کرنے والا، وہ ہم سے بڑا مفتی ہے، خود مفتی بنا ہوا ہے، زمین میری ٹھیکے پر تھی، پہلے ٹھیکہ نکال لیا اس نے۔ قراء الارض کے نام سے پیارے پیغمبر کے دور میں ٹھیکے موجود تھے، آپ نے کسی زمین میں ٹھیکہ نکالنے کی اجازت نہیں دی۔ پوچھ لیں کسی مولوی سے، مفتی سے، کہ پیارے پیغمبر کے دور میں قراء الارض تھا کہ نہیں؟ صحیح بخاری میں حدیثیں بھری ہوئی ہیں، اور سب سے تفصیل سنن ابی داؤد میں ہے۔ ٹھیکے اللہ کے نبی کے دور میں موجود تھے، آپ نے کسی کو ٹھیکہ نکالنے کی اجازت نہیں دی۔ اس پر آنے والی ضروریات، اس پر آنے والے اخراجات بھی تھے۔ صحابہ کرام نے اپنے باغات میں مزدور رکھے ہوتے تھے، کھجوریں بھی مزدوروں سے توڑائی جاتی تھی۔ کیا اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزدوریاں نکالنے کی اجازت دی؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، جو زمین سے پیدا ہوا ہے اس کا آپ 10واں یا 20واں حصہ دیں گے۔ تیسری بات کوئی نہیں ہے، جو زمین سے پیدا ہوا ہے، مما اخرجنا لکم من الارض۔ پانی قیمتاً، ایک خرچہ معاف ہے پانی کا، قیمتاً پانی لگوایا ہے تو 20 من میں سے 1 من دے دو، اور اگر قیمتاً نہیں ہے، نہروں کے ذریعے، چشموں کے ذریعے، کیونکہ ہمارے ہاں پانی آنے والا جو نہروں میں یہ چشموں کا ہے، نہروں کے ذریعے پانی آتا ہے، اس میں 10واں حصہ تھا۔ ہم نے پہلے ہارویسٹر کے پیسے نکال دیے، پھر اس کی جو مزدوری نکال دی، جو میرے گھر میں پہنچتا ہے میں اس کو عشر دیتا ہوں۔ ایسا بندہ یقیناً زکوٰۃ کا مانع ہے، زکوٰۃ کو روکنے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا نہیں ہے۔ جو 20 من آپ نے مزدور کو دے دی ہے وہ آپ کے ذمہ تھا، آپ خود اس کی کٹائی کرتے، خود اس کی گہائی کرتے، تو پھر تو یقیناً آپ ان کو نہ دیتے۔ یہ آپ نے اپنی سہولت کے لیے مزدوروں کو لگایا ہے، جو زمین سے پیدا ہوا ہے اس کا عشر دینا آپ پر لازم تھا، اور ہم نہیں دے رہے۔ فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُونِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، یہ اپنے مالوں کی زکات دینا بند کریں گے، اللہ آسمان سے رحمتوں کی بارشیں بند کر دے گا، بارشیں نہیں آئیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے مالوں کی زکات بند کرنا، اللہ کے نام پہ زکات نہ دینا۔ اور آج کل موسم خراب ہے، کسان ڈر رہا ہے کہ گندم کو پانی لگاؤں گا، ہوائیں چلیں گی، گندم گر جائے گی۔ پیارے پیغمبر نے تو ضمانت دی تھی، من ادى زکات مالہ فقد ذهب عنہ شرہ، جس نے اپنے مال کی زکات دے دی، اللہ کریم نے اس مال سے اس کی آفات اور مصیبتوں کو ختم کر دیا۔ آفتیں ختم نہیں ہوتی، مصیبتیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ان اموال کی زکات نہیں دی جاتی۔ اور صحیح مسلم میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس السنۃ الا یمطروا ولکن السنۃ یمطروا فیمطروا ولم تنبت لهم الارض۔ لوگ جب اللہ کے نام پہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو قحط سالی کیسے آئے گی؟ کہا کبھی قحط سالی آئے گی کہ آسمان سے جب ضرورت ہوگی تو رحمتوں کی بارشیں بند ہو جائے گی، اور کبھی قحط سالی کیسے آئے گی؟ وَلَيْسَ السَّنَةُ أَلَّا يُمْطَرُوا وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَن يُمْطَرُوا فَيُمْطَرُوا وَلَمْ تُنبِتْ لَهُمُ الْأَرْضُ، بلکہ قحط سالی کبھی یوں آئے گی کہ بارشیں ہوں گی، پھر بارشیں ہوں گی، ان پر اتنی بارشیں برسائی جائیں گی جو انہوں نے مال زمین میں لینا ہوتا ہے، جو فصلیں تیار ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری برباد ہو جاتی۔ کوئی اپنے عملوں کی طرف نہیں دیکھ رہا کہ میرے کن عملوں کی وجہ سے معاملہ برباد ہو رہا ہے۔ اور رمضان میں چونکہ اکثر لوگ زکوٰۃ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ میرے بھائیوں لمحہ فکری ہے کہ جو دیتا بھی ہے وہ اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ ایک ایک چیز کا حساب لگائیں، اور اتنا ڈر ہو، جس طرح صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر اس کی وجہ سے جہنم جا رہی ہوں تو یہ اللہ کے نام پہ صدقہ ہے۔ تو جن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے ان کی معلومات ہونی چاہیے۔ اب کتنے پیسوں پہ زکوٰۃ ہے؟
گورنمنٹ پاکستان جب بناتی ہے زکوٰۃ کا نصاب تو وہ 52 تولے چاندی کے حساب سے بناتی ہے، کیونکہ درم و دینار دونوں کرنسیاں تھیں، تو غریبوں کے لیے جو زیادہ موافق ہے، بہتر ہے، وہ یہی ہے کہ درم کو بنایا جائے، 52 تولے چاندی کو نصاب بنایا جائے۔ جس بندے کے پاس 52 تولے چاندی کے پیسے موجود ہیں اس کو اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے 2.5%۔ جس مکان کو آپ نے، جس پلاٹ کو آپ نے پراپرٹی کے طور پر نہیں، اپنے استعمال کے لیے نہیں، بیچنے کے لیے آپ نے لیا ہے، اس پر زکوٰۃ تھی، دیتے ہیں کوئی بہانے بنا لیتے ہیں، دیکھیں گے کیا کرنا ہے، نیت ہونی چاہیے نا، انما الاعمال بالنیات، پلاٹ آپ نے لیا یہ عمل ہے، اس کی نیت ہونی چاہیے، دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے۔ زکوٰۃ نہیں دو گے بے برکتی پیدا ہوگی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ سود کا مال جہاں بھی آئے گا، بظاہر وہ آ رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، فرمایا سود کو اللہ مٹا دے گا، ویربی الصدقات، اللہ صدقات میں، زکوٰۃ میں برکتیں پیدا کرے گا۔ آج ہم برکتیں ڈھونڈ نہیں رہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے دینے میں برکت ہے، کہ آج میرا یقین ہے میں تو کچھ اور راستہ نکالتا ہوں، فلاں مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ استعمال والے زیورات ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو آپ نے اس کو لے لیا اور گناہ بھی مفتی پر ڈال دیا۔ احادیث سننے کے بعد پھر آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے نام پہ دیتا ہوں اس سے مال پاک بھی ہوتا ہے، بہتر بھی ہوتا ہے، بڑھوتی بھی ہوتی ہے، اس کا شر، آفت اور مصیبت بھی ٹل جاتی ہے۔ تو یہ شہر الصدقہ بھی ہے، لوگوں نے ذہن بنا لیا کہ اس میں زکوٰۃ دینی ہے۔ مصارف زکوٰۃ سامنے ہونے چاہیے، کہاں کہاں دے سکتے ہیں، اور لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، وہ اپنی مرضی سے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے بندے کو جو ذمہ دار ہے اس کو زکوٰۃ پکڑا دیتے ہیں، آپ اللہ کے ہم بری ذمہ ہو گئے، اب وہ اس کا ذمہ دار ہے کہ اس نے کہاں صرف کیا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے صرف کر کے، کہیں ایسا نہ ہو زکوٰۃ دینے کے باوجود ہم ایسے ہوں کہ جس طرح زکوٰۃ روکنے والے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا ما من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل لہ شجاع اقرع، جس بندے کو اللہ نے مال دیا پھر اس کی زکوٰۃ اس نے نہ دی، قیامت کا دن ہوگا اس کے مال کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اژدہا بنا دیں گے، لہو زبیبتان، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ رنگ کے ڈاٹ اور دھبے ہوں گے، بڑا زہریلا ہوگا۔ تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سانپ اس کے گلے کے اندر لپٹے گا اور لپٹ کر ایک طرف سے دم اس کے منہ میں داخل کرے گا اور دوسری طرف سے اپنا منہ اس بندے کے منہ میں داخل کرے گا اور پکڑ کے اس کے منہ کو چیرے گا، اس کی باتشوں کو چیرے گا، کہے گا آنا مالو کا آنا کنزو کا، ہاں بھائی میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جو دنیا میں تو مجھ سے محبت کرتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، آج تیرے گلے کا توق بناؤں، تیری باتشیں چیروں گا۔ اور وہ چیر رہا ہے، اس کے ایک طرف سے جہاں دم ڈالی اس طرف سے منہ چیر رہا ہے، دوسری طرف منہ ڈال کے اس کو چیر رہا ہے اور گلے میں توق بنا ہوا ہے، گلا اس کا دبایا جا رہا ہے۔ یہ منظر کبھی اپنے سامنے رکھ کے بندہ سوچے تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ روکے۔ لوگ تو بینکوں میں زکوٰۃ کو روکنے کے لیے اپنا مسلک بدل لیتے ہیں، یہاں تو بدل لو گے قیامت والا دن یہ مال سانپ بن کے تمہارے گلے کا توق بنا ہوگا اور تمہاری بادشاہ تمہارا منہ چیر رہا ہوگا۔ سو بھائی یہ رمضان تو جہنم سے آزادی کا مہینہ تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس زکوٰۃ میں کمزوری دکھا کر بجائے اس کے کہ ہم جہنم سے آزاد ہوتے کہ یہ مال ہمارے لیے مصیبت بن جاتا، قیامت کے دن ہمیں پکڑ لیتا اور جہنم کے گھسیٹ رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو۔ سو اپنی زکوٰۃ کو پورے اہتمام کے ساتھ اللہ کے نام پہ ادا کریں، کثرت سے قیام کریں، روزے الحمدللہ ہم رکھ رہے ہیں، کثرت سے قیام کریں، کثرت سے دعائیں مانگیں، کثرت سے اللہ کے نام پہ خرچ کریں۔ اعتکاف آگے آ رہا ہے، جس قدر ممکن ہو، جتنے دن ممکن ہو اللہ کے نام پہ اعتکاف کریں اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے محنت لگا دیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان کی اس لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے محنت کی اور جس کو قیام اللیل مل گیا لیلۃ القدر کا، اللہ کریم اس پر اتنا راضی، اس بندے کی زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
اللہ ہمیں رمضان میں بھرپور مدد اور اپنی مدد کے ساتھ اپنے فضل کے ساتھ ہم سے کام لے، ہمیں کامیاب کرے، ہمارے روزے قیام اور دوسری عبادت قبول فرمائے۔ رمضان گزرے تو ہم ایسے ہوں جیسا کہ ہماری ماؤں نے ہمیں آج ہی جنم دیا، اللہ بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔